بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تشریح سے متعلق ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے اور ایمان کا تعلق قول اور فعل ہر دو سے ہیں اور وہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور زیادتی ہو۔ سورہ فاتحہ 4۔ اور فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایات میں اور زیادہ بڑھا دیا۔ سورۃ الکہف 13۔ اور فرمایا کہ جو لوگ سیدھی راہ پر ہیں اور کو اللہ اور ہدایات دیتا ہے۔ سورہ مریم 76۔ اور فرمایا کہ جو لوگ ہدایت پر ہے اللہ نے اور زیادہ ہدایت دی اور ان کو پرہیزگاری عطا فرمائی۔ سورہ محمد 17 میں اور فرمایا کہ جو لوگ ایماندار ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو۔ سورہ مدثر 31 میں فرمایا اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھا دیا، فی الواقع جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہوگا۔ سورہ توبہ 124 میں فرمایا کہ منافقوں نے مومنوں سے کہا کہ تمہاری بربادی کے لیے لوگ بکثرت جمع ہو رہے ہیں، ان کا خوف کرو۔ پس یہ بات سن کر ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا اور ان کے منہ سے یہی نکلا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سورہ آل عمران 171 میں فرمایا کہ ان کا اور کچھ نہیں بڑھا، ہاں ایمان اور اطاعت کا ضرور بڑھ گیا۔ سورہ الاحزاب 22 میں اور حدیث میں وارد ہوگا کہ اللہ کے راہ میں محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کرنا ایمان میں داخل ہے۔ روى ابو داود عن ابن امامہ اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عدی بن عدی کو لکھا تھا کہ ایمان کے اندر کتنے ہی فرائض اور عقائد ہیں اور حدود اور مستحب و مسنون باتیں ہیں جو سب ایمان میں داخل ہیں، پس جو ان سب کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا۔ پورے طور پر ان کا لحاظ رکھے نہ ان کو پورا کریں، اس نے اپنا ایمان پورا نہیں کیا۔ پس اگر میں زندہ ہو تو ان سب کی تفصیلی معلومات تم کو بتلاؤں کہ تم ان پر عمل کرو، اور اگر میں مر ہی گیا تو مجھ کو تمہاری صحبت میں زندہ رہنے کی خواہش بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں وارد ہوا ہے کہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی اسود بن بلال نامی سے کہا تھا کہ ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ایک گھڑی ہم ایمان کی باتیں کر لیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یقین پورا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے۔ روى طبرانی۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بندہ تقوی کی اصل حقیقت یعنی کہنا کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو بات دل میں گھٹتی ہو اس سے بالکل چھوڑ نہ دے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے آیہ کریمہ شرع لکم من دین الخ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ ٹھہرایا جو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ٹھہرایا تھا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد نے تم کو اور نوح کو ایک ہی دین کے لیے وصیت کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیہ کریمہ شرع منہج کے متعلق فرمایا کہ اس سے سبیل سیدھا راستہ اور سنت نیک طریقہ مراد ہے۔ اور سورہ فرقان آیت میں لفظ دعاءکم کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایمانکم، اس سے تمہارا ایمان مراد ہے۔